حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل کے نام، اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں مریم شیخ. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا بہت بہت ویلکم ہے ہماری ٹرانسمیشن حسن رمضان میں. بالکل آج 17واں روزہ اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کا روزہ بھی ہمارا بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو منظور و قبول فرمائے. آمین. اسٹارٹنگ میں ہم پہلے اپنے اسپانسرز کو یاد کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہم سب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی پیزا میکس کا، جی مارکیٹنگ، JDC اور GHS. اس کے علاوہ ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف کا بھی بہت شکریہ ہمیں اتنے پیارے جوڑے پرووائڈ کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ معروف. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے پہنے ہوئے ڈریسز پسند آ رہے ہیں تو پلیز ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف کو آپ سرچ کریں. اور اگر آپ کو ڈریسز اپنے حساب سے ادھر اور بھی بہت ورائٹی ہیں، آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو آپ ضرور پرچیز کیجیے گا. اور ہماری ٹرانسمیشن لازمی دیکھنی ہے کیونکہ مریم آپ سے روز ایک میسج دے رہی ہے. کیا کہتی ہیں مریم آپ؟ جی میں یہی کہتی ہوں کہ آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. اور اس کے علاوہ آپ اچھے سے اچھے پازیٹیو کمنٹ ہماری ویڈیوز کے نیچے کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری جانب سے بہترین گفٹس مل سکیں. اور اینڈ پہ ہمارا ایک بمپر سرپرائز بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کا بھی نام ہمارے یہاں پہ نکلے گا اس کے گھر تک وہ گفٹ پہنچایا جائے گا. بالکل بالکل. تو اس لیے آپ ہماری ٹرانسمیشن حسن رمضان کو دیکھتے رہیے اور پازیٹیو کمنٹ کیجیے. پازیٹیوٹی ہی پھیلائیں معاشرے میں، کیونکہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو اسپریڈ کریں گے ویسے ہی یہ ریٹرن ہو کے آپ کے پاس آئے گی. بالکل بالکل. جی مریم، بس اب چند ہی روزے رہ گئے ہیں. جی بالکل. تو یقیناً میرے خیال سے آپ عید کی طرف گئی ہیں آپ یا ابھی رمضان ہی چل رہے ہیں آپ کے؟ بس ابھی تو ٹرانسمیشن چل رہی ہے میری. تو مطلب آپ کے چاندار کو جا کے شاپنگ وغیرہ کریں گی یا نہیں کرتی ہیں آپ؟
میں کرتی ہوں بٹ میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں شروع میں ہی کر لوں تاکہ بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب عبادت ساری کر چکے ہوتے ہیں اور چاند رات کے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روڈ پہ جا کے اپنی عید کی تیاریاں پوری کر لیں، جبکہ اللہ کہتا ہے وہی تو وقت ہے میرے سے مانگنے کا، اور وہی وقت ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں پہلے شاپنگ کر لیں، اس سے آپ کا فائدہ اس طرح بھی ہوگا کہ جو ویرائٹی ہے وہ آخری دنوں میں بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور جو پیچھے کوئی اسٹاک بچ چکا ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ پہلے شاپنگ کر لیا کریں، تب ویرائٹی بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چاند رات کے وقت آپ اللہ کے حضور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پوری رات، بلکہ ہم صبح 6 بجے بازار میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہم پوری رات مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، اس کے بعد بس چند لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھی عید کی، اور اس کے بعد عید کا دن مجھے نہیں پتا، تقریباً ہر گھر میں تو سو کے گزرتا ہے۔ آپ کمنٹ سے بتائیے گا کہ عید کے دن آپ سوتے ہیں یا جاگتے ہیں؟ مغرب کے بعد پھر لوگ کپڑے ڈریسز پہن کے اور پھر اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موسٹلی اب یہی روٹین رہ گئی ہے لوگوں کی کہ وہ عید کا خاص طور پہ پہلا دن تو سو کے ہی گزر رہا ہے۔ بالکل بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کہیں باہر نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے بھی اب یہی نوٹ کرنا شروع کیا کہ عید کے دن بہت نیند آ رہی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ بچے جو ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے ہیں نا، ان وہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ عیدی ملنی ہے، عیدی عیدی ملنی ہے۔ بالکل، وہ جا کے وہ ایک دم اصل ایکسائٹمنٹ تو بچوں کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اب عیدی ملنے کا ٹائم ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور بس میں یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ چاند رات کا جو رات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے کہ آپ نے پورا مہینہ ایک کام کیا ہے کہیں پہ جا کر، اور اینڈ پہ جب آپ کو پے ملنے کا ٹائم ہے اور آپ پے لینے کی جگہ کہیں اور آپ مصروف ہو گئے، جب آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور اپنا پے جب لیتے ہیں آپ اس کو، یہ بالکل ویسے ہی ہے جب آپ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو چاند رات کے وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ریوارڈ لینے کے بجائے ہم بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اس وقت بازاروں کی جانب مت جائیں، آپ پہلے ہی کوشش کریں، ہاں مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ پہلے ہی اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مکمل کر کے رکھ لیں تاکہ اس وقت جب خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ ریوارڈ لینے کا ٹائم ہے وہ ضائع مت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا آج کا بھی جو عنوان ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری معاشرتی برائیاں کیا کیا ہیں، ہم ان پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو جی سر، آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس ٹاپک کو اگر ہم آگے مزید کنٹینیو کر رہے ہیں تو کن ٹاپکس کو ہائی لائٹ کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آج ہم ماشاء اللہ سے پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم کے 70ویں رمضان پہ اور اپنی ٹرانسلیشن میں کھڑے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں تک پہنچنے میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری محنتیں ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہمیں آپ سب نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اگر سپورٹ ہو، اچھی نیت ہو، آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، کام طے کیا ہوا ہے آپ نے جو یہ کرنا ہے، اور جب کمپلیٹ کر کے پہنچیں گے تو آپ پھر فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یعنی کہ آپ جینون جگہ پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچے ہیں۔ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہیں نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ کو خود کو پتا ہوگا کہ آپ نے کتنے اسٹیپ بیچ میں سے مس کر دیا۔ اگر آپ کے کوئی اسٹیپ مس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ رانگ وے پہ کھڑے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں سے کیا مراد ہے؟ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کر رہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں جو غلطیاں ہیں ہمیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے؟ جب آپ کہیں گے ہم اس وقت بازاروں شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ کسی آپ کے جو رشتے داروں میں، بہن بھائیوں میں کوئی یتیم بچے ہوں یا وہ لوگ جن کو کرنے والا نہیں ہے، وہ بزرگ، تو ان کے لیے ہم لوگ نہیں سوچ رہے، بالکل ایسے ہم نہیں پہلے سوچ رہے ہیں اپنے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو شاپنگ کرا رہے ہیں۔ ہم میں مفاد پرستی بہت ہو چکی ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کیا آپ کو کچھ خوشی محسوس ہوگی کہ آپ نے اپنے لیے آپ چیزیں خریدتے پڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے خریدیں، اس سے انکار نہیں ہے سب کچھ، لیکن اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، چاہے آپ کے ہمسایوں کی شکل میں ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں ہے، چاہے آپ جانتے ہیں کہ یہ راستے سے گزرتا ہوا ایک بندہ آپ کو روز نظر آتا ہے، اس کا آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا حلیہ نہیں درست، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو آپ اپنی کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں اس دنیا میں، آپ کیوں نہیں غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں ہر چیز ہم لوگوں نے طے کر لی ہے کہ کسی کو صدقہ، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ یا اور کسی بھی طرح سے ہیلپ کرنی ہے، وہ ہم انہی دن میں جا کے نہیں، اس وقت فائدہ ہے، جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ آپ اس کو ابھی کر کے دے دیں۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں اس میں پراؤڈ فیل مت کریں، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ فخر کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو آگ لگا دینے والی بات ہے، آپ نے اتنا
اتنی محنت کی, بالکل, آپ نے بالکل. ایک فقریہ جملہ بھی بول دیا اور اللہ کو وہ چیز نہیں پسند آئی ہے تو آپ کی وہ پوری نیکی برباد ہے. بالکل. تو بس یہی ہے کہ آپ کو اور ہمیں اپنا تجزیہ خود کرنا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسے اگر دیکھا جائے تو ہم اس پر جو اکثر ہماری ٹرانسلیشن میں بات کرتی ہے کہ ہم بظاہری طور پہ تو ترقی کر لیے, لیکن ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہونا. ہم وہاں نہیں ہیں. بالکل کیونکہ اگر ایسے وہاں ہوتے تو ہم اس پر جو مطلب جو نا جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی برائیاں بالکل عام ہو چکے ہیں. جیسے کل ہم رشوت پہ بات کر رہے تھے, سود پہ بات کر رہے تھے, اسی طریقے سے آج بھی ہم بات کریں گے غیبت پہ, چغل خوری پہ. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ تو ہمارے یہاں مطلب بھائی میں اور آپ اپنے سے شروع کرتے ہیں. ہم ڈیلی آپ سے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم آپ بول رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو ہی نہیں بول رہے, یہ ہمارے جو لفظ نکل رہے ہیں, آپ ٹیکنیکلی بات سمجھے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے, یعنی کہ اس مین کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سنا رہے ہیں, آپ کا یہ بات بعد میں ڈلیور ہو رہی ہے. غیبت بیسکلی کیا ہے؟ غیبت یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی ایپ دیکھتے ہیں اور اس کو دنیا میں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور وہ ایپ جو اس میں نہیں ہے, نہیں وہ ایپ اس میں ہے تو اسے غیبت کہتے ہیں. نہیں حقیقت یار یہ مت کیا کرو پلیز, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے یار. چلو ٹھیک ہے. غیبت بیسکلی یہی ہے کہ آپ اگر کسی شخص میں اس کا کوئی ایپ تلاش کرتے ہیں اور جو اس میں موجود بھی ہوتا ہے اور آپ جگ عام کر دیتے ہیں اس کو, آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, آپ کسی کے ایپ کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں. اگر آپ کے بھی کوئی ایپ اسی طریقے سے دنیا میں ظاہر کرے تو یقیناً آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. لیکن جب آپ کسی کے ایپ ظاہر کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کوئی کام کر لیا, مجھے بڑی خوشی. پردہ پوشی کرنی ہے. اگر کسی میں کوئی کمی آپ دیکھ لیں نا, ایک قسم کی آپ کسی کی وہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں بولی جاتی, آپ کسی کی پگڑی اچھالنے والا جیسے لفظ بولا جاتا ہے, آپ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں. دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے, ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برائی ہے. اگر ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں تو ہم بھی فرشتوں کی کیٹیگری میں آ جائیں. انسان میں کوئی نہ کوئی برائی, کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ضرور ہے. آپ کا اور ہمارا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی برائی کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو پبلسٹی دلائیں کہ جی یہ اس میں یہ برائی ہے. یہ آپ ابھی کے لیے تو بڑا آپ کو لگے گا کہ جی بڑا انجوائمنٹ ہو گیا, بڑا فن کر لیا میں نے, بات چیت میں مذاق اڑا لیا اس بندے کا, لیکن اس کا آگے چل کے آپ کو نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کے اوپر بھی کوئی بات آ سکتی ہے, کیونکہ آپ بھی تو جسٹ پرفیکٹ نہیں ہیں, اور کل کو کوئی چھپائیں گے تو پروردگار آپ کے ایبوں کو بھی چھپائے گا. اور چغل خوری, آپ چغل خوری پہ بھی اگر ہم آئیں تو چغل خوری کیا ہے سر, آپ بتائیں کچھ. آپ اس کو چغل خوری تو میں یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں بنانا, اس کے بارے میں غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ اس کے بارے میں اوٹ پٹانگ بات کر دینا. آپ جانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو اصل مقصد پتہ نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی چیز جیسے سوشل میڈیا جی تو اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب کہ ٹوٹل رانگ وے. آپ نے کوئی پوسٹ کی تو آپ کو اس پہ نیگیٹو پازیٹیو, بس لوگوں کا کام ہے سوشل میڈیا پہ آ کے کمنٹ کرنا. اور آپ کو پتا ہے آپ کے کسی غلط کمنٹ سے کسی کی دل آزاری کتنی ہو سکتی ہے. اور خصوصی طور پہ آپ رمضان میں یہ جو چغل خوری اور پیٹھ پیچھے جو برائیاں ہیں, یا وہ عمل وہ جو اس شخص میں برائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے پڑے, آپ کو بیسکلی یہی بات ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں غلط بات پبلک میں پھیلانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ہی بات دوسرے کو لگا رہے ہیں, دوسری کے بات ادھر لگا رہے ہیں, اور اس میں آپ کا یہی ذہنی جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا یہی ہوگا کہ ہم نے ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانی ہے یا کچھ. لیکن جو عقل مند بندہ ہے وہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر چلتا ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں. اور جو لوگ آپ کے بارے میں جتنا کم جانتے ہیں وہی لوگ زیادہ تر آپ کے بارے میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو بہت جانتے ہیں, اس میں تو یہ برائی ہے, اس میں تو یہ چیزیں ہیں, جبکہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہوتے. تو لہٰذا جو سننے والے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ جو بات سنی اس پہ یقین دین ایمان لے کے آنے سے بہتر ہے تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. کیونکہ وہی بات ہے نا, عقل مندانہ بات ہے کہ اگر آپ ایک رخ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا رخ بھی دیکھیں. یقیناً تصویر کے دونوں رخ ہیں, اور ایک عقل مند بندہ دونوں طرف کے پہلوؤں کو دیکھ کر ہی فیصلے پہ آتا ہے. دوسرے کو سمجھنے سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں. بالکل ایسے ہی. دوسرے کا احتساب کرنے سے بہتر ہے ہم اپنا احتساب کریں, اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے, کامیابی بھی ہے. ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں, تبھی تو ہم کہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم ملاوٹ کے اوپر بات کریں, آج ہم ملاوٹ کو بہت عام کر چکے ہیں دنیا میں.
آپ دیکھیں دودھ ہے، دہی ہے، کھانے پینے کی پیریشیبل آئٹمس ہیں، ان میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے. بالکل ایون کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم جو فصل جو کھیت سے بالکل چیزیں بالکل آتی ہیں ان میں بھی ملاوٹ ہے، ان کو بھی بالکل بالکل انجیکشن کے تھرو چیزوں کو جو ہے گرو. سب میں ہاں یہی جی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. بالکل ملاوٹ کریں. اب آپ دیکھیں آپ کی ایک ملاوٹ سے کسی بچے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اکثر سننے میں آئے کسی کیس میں تو یہ بھی ڈیتھ تک بات پہنچ جاتی ہے. بالکل تو ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنا منافع کمانے کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے کسی کے گھر کے چشم و چراغ کو بجھا رہے ہیں، مار رہے ہیں کسی کو. اس کا کتنا سخت گناہ ہے. کیا آپ اور ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نا. وہی بات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں نا مشین کے انڈے نکل رہے ہیں اور مشین کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں. لازم ہے آپ نے تو مطلب چیلنج کر دی. خدا کی ذات کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ خدا کی مخلوق کے لیے غلط کر رہے ہیں. ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہمارا، یہ صرف انسانیت کے اوپر بیس کر رہا ہے، اور اس انسانیت کو ہی ہم کچل رہے ہیں، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو غلط غذا دے رہے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ آج ہماری پوری ٹرانسلیشن میں اسی کل کی طرح اس پہ آج اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ہم کرپشن پہ بھی بات کریں اگر تو آپ کرپشن کے حوالے سے دیکھیں کہ کرپشن مائکرو لیول سے کرتے ہوئے میکرو لیول تک جا پہنچتا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ لنکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنا کام نکلوا لیں، اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کسی کی جو ہے حق مار رہے ہیں. بیسکلی پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں بیسکلی کریکٹ ہم ہیں، ہم خراب ہیں. پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم خراب ہیں اور دوسروں کو کہنا ہے کہ آپ خراب ہیں، آپ خراب ہیں، آئی ایم رائٹ یو آر رانگ. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جو بھی غلطی تلاش کرنی ہے وہ اپنے سے. کرپشن میں ہی تو کرپشن پھیلا رہا ہوں، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں مطلب اس کو رشوت ہو یا دیگر کسی بھی موضوع پہ ہم لوگ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کو عادی کس نے بنایا. اگر کوئی فردر ہے، مجھے کوئی ٹریفک کانسٹیبل روک رہا ہے اور وہ غلط بھی روک رہا ہے صحیح بھی روک رہا ہے، میں یا تو اپنے اس پہ اڑ جاؤں، سے نہیں دوں گا آپ کو، لیکن میں بھی کیا کر رہا ہوں، کچھ پیسے دیے، چلو بھائی جان چکی. تو ہم نے بیسکلی ان کو عادی کیا. ہم خود مائکرو لیول سے میکرو لیول تک یہ بات لے کے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ جب ہم یہ بات شروع کر دیتے ہیں، وہ بات کہیں نہ کہیں بہت بڑے پیمانے تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ہم لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں؟ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. بہرحال آج انشاءاللہ یہ 17ویں ایپیسوڈ میں رمضان میں تو آپ سے اس سلسلے پہ بات ہوتی رہے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور مریم ماشاءاللہ سے آج لگ رہا ہے کہ آپ نے سحری وغیرہ بہت اچھی کی ہوئی ہے. اچھا مریم، کل پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کل یہ جو آپ کہتے ہیں ٹیم ساری جو ہنس رہی تھی، تو ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ کا مریم شیخ نام ہے. تو ایک نے کمنٹ لکھا تھا کہ کیا یہ جاوید شیخ صاحب کی فیملی سے کوئی بلانگ کرتی ہیں؟ دیکھیے لوگ ہیں، آپ مریم شیخ آپ بولتی ہیں، تو انہیں نے کل ایک سوال آیا تھا، بلکہ آپ دیکھ رہی تھی کہ مطلب اسٹارٹنگ کے بعد تو سارے اسٹاف کھڑے ہو کے ہمارا جو وہ حل رہا تھا بات پہ کہ یار یہ کیسے کمنٹ ہوتے ہیں. کمنٹ سب کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں دیکھیں، جاوید شیخ ہیں یا کوئی بھی ہیں، پہلے تو ہم مسلمان ہیں، تو یقیناً وہ میرے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، ہمارا ایک لنک ہے مسلمان ہونے کے حساب سے. دوسرا، اگر وہ شیخ ہیں اور میں بھی شیخ ہوں تو ہم ایک ہی برادری کے ہیں، تو کیوں نہ ہمارا ایک کنیکشن ہے ہی ہے آلریڈی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں تو بے شک سمجھ لیں، اگر رشتہ دار نہیں بھی ہوں تو ان کی برادری سے ضرور ہوں. نہیں، آپ کلیئر جواب دے نہیں پائیں گے. نہیں آپ یہی سمجھ سکتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں ان کی رشتہ دار. آپ جو کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے یہ شیخ صاحب کی رشتہ دار ہیں، اگر نہیں بھی ہوں تو ان کی برادری سے ضرور ہوں. بالکل. چلے باہر کر ہمیں تو ان کے ساتھ بھی بڑا پیار ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. اور مریم شیخ آپ بھی بہت اچھی ٹرانسلیشن کو چلا رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹرانسلیشن کو آگے لے چلتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اس تعریف کا، آپ ماشاءاللہ خود بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. نہیں، آپ اچھا بولتی ہیں ماشاءاللہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب بھی کسی ٹرانسلیشن میں آتی ہیں آپ تو مطلب آپ بڑا ہوم ورک ریڈی کر کے لاتی ہیں. یہ کامیابی آپ کے اپنے کام سے آپ سنسیئر ہیں بہت، اور یہی ہمیں انشاءاللہ کامیابی دلائے گی. اور اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، دیکھتے رہیے گا حسن رمضان. حسن رمضان، حسن رمضان، حسن رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسن رمضان، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے اس خاص سیگمنٹ کا جس کا آپ کو اور ہم کو بے قراری سے رہتا ہے انتظار. جی مریم، کون سا سیگمنٹ ہے؟
جی ہمارا اس سیگمنٹ کا نام ہے رمضان اویئرنیس، اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد زیدی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج 17واں روزہ مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسے گزر رہے ہیں کہ روزے؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گئے ہیں. سب یہ ہے کہ باقی روزوں میں بھی اللہ اسی طریقے سے اور زیادہ برکتوں کے ساتھ روزوں کو اختتام کرنا چاہیے. آپ کی فیملی میں آپ بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ روزے رکھیں ارلی ایج میں؟ جی بالکل، ہم نے تو بالکل ارلی ایج میں ہی بچوں کو پروموٹ کیا اور اس کے لیے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے. بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ابھی چھوٹے ہیں نہیں رکھتے ہیں، نہیں ابھی یہ رکھیں گے تو ان کی عادت بنے گی، تو لہٰذا ان کو شروع سے. ہمارے بچپن میں ہوتا ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے تھے پہلے روزہ ڈائریکٹ ہم مشاہدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اب 99% میں نے میجورٹی میں دیکھا اپنے خاندان میں گھر میں روزہ مطلب کہ بچے پریکٹس میں کہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر بھی ڈائریکٹ پھر ان کی روزہ کیا ہوتی ہے. تو جو مسئلہ ہوتا ہے نا مطلب پہلی روزے کا فیلنگ طرح مس ہو جاتی ہے. بالکل باقی ہوتے ہیں نا مطلب بہت سی چیزیں اب ذرا وہ قصہ بازی ہوئی تو اب تو بچے باقاعدگی سے روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، روزوں کی شاہی ہوتی بھی نہیں ہوتی اکثر جگہ پہ. تو یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اویئرنیس میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں تو بہتر ہوئی ہے. اچھا پہلے بچے اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پورا گھر روزے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو فرق ہم سمجھتا ہوں یہ پازیٹیوٹی ضرور ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ پیرنٹس اگر روزے رکھ رہے ہیں تو بچوں میں خود ہی شوق پیدا ہوتا ہے، ان کو خود شوق آئے گا. اور ہم اگر بچوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کے ٹائم خاص طور پر اٹھائیں، ان کو طریقہ سمجھائیں کہ یہ سحری کرنا، کیونکہ کہتے ہیں سحری کرو اس کا بھی بہت ثواب ہے. ہاں لیکن اگر ہم خود ہی ان کو یہ ساتھ دے رہے ہوں گے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں ویکنس ہو سکتی ہے تو آٹومیٹکلی ہم ان کو نیگیٹو وائب دے رہے ہیں. ان کو خود مینٹلی ویک کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں. فیملی کہتی ہے بیٹا کل پیپر ہے کل روزہ نہیں رکھنا. ہاں یہ بڑی چھوٹی میں یہ ہے نا کہ اب آپ سوچیں اگر پیپر ہے تو کیا ہوا. یہ بات یہ نا کہ آپ روزے کی تکلیف کا تھوڑا سا احساس ان کو دلائیں کہ ہاں یہ ہوگی اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ. بالکل جیسے ہم فیس کر رہے ہیں، ہم اپنے بچپن میں کرتے تھے، آپ کو بھی سزا سے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم بھوک پیاس نہیں برداشت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کی بھوک اور پیاس کا بھی خیال کر رہے ہیں. کہ اگر جو ہم تو رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس رمضان کی حد تک ہے، لیکن اس کا سبق بیسکلی یہی ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ غریب ہیں اور کھانا پینا ان کو میسر نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں. بالکل، اور بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ جو ہم روزہ روٹین 30 دن رکھتے ہیں یہ اصل میں پریکٹس ہے کہ اللہ کے ہمیں ہم نے ایک دن جانا ہے. یہ ٹریننگ ہے کہ وہاں جو چیز لے کے جانی ہے نا وہ یہ 30 ڈیز میں وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر پائسنس تقویٰ. تو اس کی گرومنگ کے لیے یہ 30 ڈیز کا ایک یوں سمجھیں ایک کریش کورس ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ وہاں کا یہ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہم نے 30 ڈیز میں حاصل کرنا ہے. اب کتنا حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری اپنی کیپیسٹی پہ. وہ ماحول سے ہمارے اطراف سے سیکھتے ہیں بچے. لازمی فیملی کو جب دیکھا کہ ماں باپ صبح اٹھ رہے ہیں یہ معاملہ تو اس سے پھر وہ کرتا ہے. ارے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے اکثر میرا ہوتا ہے کہ میں تھکا ہوتا ہوں تو میں نیند کا وقت ہوتا ہے میرا 15 منٹ، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ جب فیملی میری مسلح پہ کھڑی نا تو پھر ایک دوسرے دیکھ کے ہمت بنتی ہے، طاقت بن جاتی ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا نیند لگاؤ، بھائی پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر سو جانا. ایک نماز کہتے ہیں نماز آپ پڑھ لیں یا قرآن پاک پڑھ لیں، اور خاص طور پہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر قیامت کے روز آپ کے اگر گناہ کا پلڑا بھاری ہے تو یہ آپ کے سامنے آ کے ایک شخص کی طرح کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا نہیں اس نے میرا جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے احترام کیا تھا، روزہ رکھا تھا. وہ ایک شیلٹر بن جاتا ہے اور وہ آپ کو دوزخ سے جانے سے بچا لیتا ہے. روزے کا کور پوائنٹ ہی ہے صبر، اور صبر ہی تمام اعمال میں سب سے آگے بڑھ کے انسان کو بچائے گا. سب اعمال انسان کے اس ٹائم جو ہے نا ایک طرف ہوں گے، لیکن صبر ہوگا جو کہے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں فلاں 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 مقام پہ صبر کیا تھا، اب میں تجھے یہاں بچاؤں گا. صبر کے سواری کبھی گرتے نہیں ہیں. ہاں صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا. لیکن آپ کو سوچیں کہ ہمارا ٹاپک آپ کو پتا ہے کل بھی تھا آج بھی یہ ہمارا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب آپ نے صبر کی بات کی، آپ ایمان سے بتائیے کہ حالت روزہ میں خاص طور پہ کیونکہ رمضان میں کہ ہم کیا ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں کہ صبر باہر روڈ صبر دیکھ رہے ہیں نا آپ کو تو آپ روڈ پہ چلیں آپ، اور جتنا افطار سے قریب آئیں گے آپ کو بے صبری کا یا آپ کو وہ نظر نظر آئیں گے کہ آپ سوچ لیتے ہیں آپ. حالانکہ اب تو دیکھتے ہیں کہ سڑک پر کوئی بھی مطلب ہمارے شہر کی سڑکوں اگر ہمارا روزہ وہاں پر کھل رہا ہے
اتنے لوگ ہیں جو کہ ہمیں کھلانے کے لیے موجود ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ پانی نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے ہمیں وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی, مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے گھر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسے کیوں نہیں سوچتے, ہم کسی وجہ سے ٹریفک میں لیٹ ہو گئے, لیکن ہم بھی سوچے چلے آج اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کہ ہم سر رات کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایسے روزہ کھولیں, تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے. لیکن جیسے ہم پہلے سوچا کرتے تھے آج اس طرح سے نہیں. پہلے کے لوگ صبر کے معاملے میں ہم سے بہت بہتر تھے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک گھر میں 20-20 افراد مل کے رہتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھی, کتنی کمپاؤنڈ پرابلمس ہوتی ہوں گی. آج کل تو پھر چھوٹی فیملیز ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں چھوٹی فیملی میں افطاری بنانا, سحری بنانا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, مہنگا ہے. اس زمانے میں لوگ 20-20 لوگوں کی افطاری کرتے تھے, سحری کرتے تھے, مگر اس کے باوجود چہرے حشاش پشاش ہوتے تھے. چہروں پہ کہیں کوئی, آپ نے اس زمانے میں خلوص نیت تھی, خلوص نیت ہوتی ہے. خلوص نیت. آپ نے اس زمانے میں کوئی سنا تھا کہ کسی کو اینزائٹی کا مرض؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, دور دور تک یہ مرض نہیں تھا کسی کو. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج ہر دوسرا آدمی, اور حد تو یہ ہے نوجوان, بالکل ینگسٹرز کا اینگزائٹی سے کیا کام سوچیے. لیکن آج کل ہمارے ینگسٹر بھی اینگزائٹی کا شکار ہے, ہائپر ٹینشن کا شکار ہے. حالانکہ اس کی تو عمر ہے ابھی کھیلنے کودنے کی, انجوائے کرنے کی دنیا کی. ہاں ٹھیک ہے, اس پر تعلیم کا پریشر سب کچھ ہے, مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جائے. ہم لوگ تھے, اب جیسے ہم اپنے بچپن کی یادداشت کریں تو دیکھیں اس زمانے میں خوب کھیلتے تھے, میدان میں کھیلتے تھے جا کے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تھرل ہوتی تھی کہ جناب کھیل کے ٹائم پہ کھیل. آج کل آپ دیکھیں ینگسٹرز کی فزیکل ایکٹیویٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے. اتنے ینگسٹرز ہیں جو کہ فزیکلی جا کے کسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا کہ پرانے زمانے میں مطلب اب سے اگر آپ 50-60-70 سال پہلے کرے, جو ٹیکنالوجی آتے وہاں اس وقت تو وجود ہی نہیں تھا نا. اب آپ بول رہے ہیں کہ اس زمانے میں شادی ہو رہی ہے, بیاہ ہو رہے ہیں, تقریبات ہو رہے ہیں, خاندان جمع ہو رہا ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تجربے کار لوگ آ کے مطلب یہ کام بڑے آسانی سے کر دیتے تھے, مشورے دیتے تھے, آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ. یہ بہت اچھا نکتا ہے. نہ کوئی آپریشن ہو رہے ہیں, نہ کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں. مطلب ہمارے بزرگ بتا رہے کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی عام سے بچوں کا ٹوٹ کے وغیرہ گھریلو نسخوں یہ سب سے زیادہ تھا. آج کل تو ذرا نہیں ڈاکٹر کہتا آپریٹ. یہی فرق ہے کل اور آج میں. یہ دیکھیں کل جیسے کہ آپ نے کہا کہ مشورہ دینے کے لیے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا, کسی ایک کو دوسرے سے اختلاف ہوا تھا, تو بجائے اس کے نہیں کہ آپس میں الجھے ہوئے, نہیں, کوئی ایک بڑا ہوتا تھا, وہ سب کو بٹھا لیتا تھا, ادھر سے ان کو بھی بلا لیا, ان کو ہاں بھی کیا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے مسئلے کو حل کر دینا. یہ ہوتا تھا طریقہ کار. تصویر کا دونوں رخ دیکھا جاتا ہے. ہاں, آج معاملات کس کے پاس ہیں؟ بچوں کے پاس. آج بچے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈیل کرنے دیں. آج والدین, دادا, بزرگ ایک طرف ہیں پیچھے, ٹھیک ہے, اور فرنٹ پہ کون ہے؟ نوجوان. ٹھیک ہے, اور وہ ظاہری بات ہے جذبات میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر نو کمپرومائز, تجربہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, معاملہ فہمی بھی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ ہیں ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ بھئی یہی جو کہیں گے وہ صحیح ہے, اور ہم نے اس پہ سر جھکا کے عمل کرنا ہے. جبکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اپنے بڑوں کو کہتی ہے آپ کو کیا پتا کیا چل رہا ہے. بالکل یہی فرق ہے کل میں اور آج میں, کہ پہلے ایسے ہوتا تھا ہر خاندان میں معلوم ہوتا تھا فلاں 2-3 بڑے بزرگ ہیں کہ جو مشورہ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, اور مسئلوں کو حل بھی کریں گے, ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرائے جاتے تھے. مثلا آج کل تو خیر اتنے مسئلے نہیں ہوتے, پہلے پراپرٹی کے بہت مسئلے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو لوگ کیا ہوتا تھا, کسی نے گھر خاندان کا جسے اس زمانے میں کہتے تھے کہ سیانے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھدار ہیں, ان سے جا کے وہ مشورہ لیتے تھے. وہ کیا, اب ان کی رائے حتمی ہوتی تھی. بالکل, بچے بھی پابند ہوتے تھے, جوان بھی اس کے پابند ہوتے تھے. مگر آج فیصلہ ہاتھوں میں کس کے ہے؟ نہ تجربہ کار ہاتھوں میں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے رشتوں میں کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے. ہم نے وہ سارے معاملات چھوڑ دیے نا. ہم نے اس پوائنٹ پہ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے, ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بڑے ہیں تجربہ کار ہیں, ان کے مشورے کو ہم آگے رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ آج کل تھوڑا گیپ ہے, جنریشن گیپ. آج کل جو ینگسٹرز ہیں ان کو کافی حد تک دنیاوی دوسری طرح کی نالج آج کے جو ہمارے بزرگوں کو شاید اب تھوڑا لیک کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ یہ کریں کہ دونوں کی آپس میں جب اتفاق ہوگا تو شاید اس سے بہتر رزلٹ آئے گا. بالکل, جیسے ہم نے پہلے گفتگو میں بھی بات کی تھی کہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کو تھوڑا سا اس جنریشن گیپ کو کم کرنا چاہیے, ان کو بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. بالکل, میرے خاندان میں ایک بزرگ اللہ کو جنت نصیب کرے, وہ ان کو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا تھا, مگر انہوں نے دیکھا میرے بچے اور میرے پوتے نواسیاں استعمال کر رہے ہیں, اور مجھے شاید ان سے بات چیت کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے.
انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے ہی کسی شاگرد کو بلایا کہ مجھے پورا دن میرے ساتھ اسپینڈ کیا کرو, مجھے سکھایا کرو. کچھ ہی دن میں وہ سیکھ گئے. اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ان سے کمپیوٹر کی ٹرمینالوجیز میں بات کیا کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے, ذہنی فاصلہ دور ہوا. تو پھر وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, مطلب اس دور میں دور میں نہیں تھا, ہم تو وہ اپنے آپ کو محسوس کیا ہونے کہ ہم اس دور سے بالکل بیک پہ ہیں, بالکل پیچھے ہیں ہم لوگ. بالکل. اس سے میں جنریشن جو اب آج کی ہے اس کو ایک ضرور یوتھ کو یہ ایک مثال نہیں بلکہ یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کو بھی ٹیکنالوجی کی طرف لائیں. جیسے وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز سے سکھا رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ آپ بھی جو وہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آج کل کیا کچھ چل رہا ہے, یوٹیوب ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیونکہ ان کو بھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے تو یہ دونوں طرف سے جب مل کے چلے گی نا چیز, وہ زیادہ بہتر رزلٹ دے گی. ان کا زندگی کا تجربہ ہوگا, آپ کا جو آج کی نئی جنریشن نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجی کو, اگر ملا کے چلیں گے تو اس کا رزلٹ بہتر ہو جائے. بالکل. مجھے یاد ہے میرے والد جو ماشاء اللہ اس وقت تقریباً 93 پلس ہیں, الحمدللہ ان کو اور زندگی دے, تو میں نے جب ان کو پہلی دفعہ موبائل بیٹھ کے سکھایا تو مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا میرے لیے کتنی اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ میں نے اپنے ابو سے کیا کیا سیکھا تھا, اور آج مجھے یہ کہ تھوڑا سا میں نے یہ نہیں سوچا میں ان کو سکھا رہا ہوں, میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے لیے ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک اولڈ پرسن کے ساتھ مجھے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے. میں نے ٹریننگ ذہن میں تو سوچا ہی نہیں کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں, میں نے سوچا کہ میں نے ڈسکس کرنا ہے اس زبان سے. تو مجھے بڑا مزہ آیا, اور ان کو بھی بہت. پہلے ان کے ذہن میں تھا بیٹا میں یہ نہیں سیکھتا. میں نے کہا نہیں, میں اور آپ مل کے اس پہ بات کرتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے صاحب. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ بالکل وہ رواں ہو گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا, ایک اور میں یہاں پہ میرے بات ذہن میں آئی کہ پہلے بزرگوں میں اور ینگسٹرس کے درمیان میں نا بڑی اچھی ڈائلاگس ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں اپنے والد محترم کے ساتھ باقاعدہ اخبار پہ ڈسکس کیا کرتا تھا. میرے گھر میں اردو نیوز پیپر بھی آتا تھا, انگلش نیوز پیپر بھی آتا تھا. تو اس میں باقاعدہ کسی نیوز کسی ہیڈ لائن کو باقاعدہ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا. پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا, میں کہتا تھا آپ کو یہ چیز ہے, میں اس پہ آپ کو کچھ لکھ کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں لکھ کے دکھاتا تھا. پھر میں کہتا تھا اب آپ اس میں میری غلطیاں نکالیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ اس میں انگلش کے ایسے رائٹنگ بہت سی چیزیں, اس سے کریٹیوٹی انسان کی بنتی ہے. آج کل فرق یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ ایسیوم کر لیا ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں ان سے نالج میں کم ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. بزرگ بھی پتہ بیچارے وہ اپنے آپ کو مطلب آج کی تعلیم میں وہ نصاب دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا ڈسائڈ کرتے ہیں. ایسا واقع ہوا ہمارے یہاں کہ وہ ایک کام کرنے والی ہمارے یہاں آتی ہیں محترمہ, تو وہ ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کا بچے ماشاء اللہ کریں, وہ میرے بیٹا ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے, لیکن بھائی میں تو انپڑھ جائے ہوں. اچانک مجھے دھندہ آیا, میں نے کہا آپ اپنے کو جاہل کہتے ہیں, اس کو وہاں تک ڈاکٹر بنانے میں ہاتھ آپ دیکھیں بات کو دوسرا بات میرے دل میں آئی. میں نے کہا آپ میرے کو جاہل کری ہیں, وہ ڈاکٹر آپ کی وجہ سے بنا ہے, کیا ہاتھوں کا بنا ہے نہ اس کو انگلی پکڑ کر آپ بھی اس کو اس کاموں میں لگائے کہ تو ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا. بلکہ میں اس میں اپنا ایک بات شیئر کروں کہ جب مجھے میری ڈگری ملی تھی تو میں نے اس کو لا کے اپنی مدر کے ہاتھ میں دیا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ آپ کی ہے, کیونکہ میں تو صرف پڑھ کے آ جاتی تھی, اس کے پیچھے جو ساری بیک اینڈ پہ ایفرٹ تھی وہ آپ کی تھی. بالکل سبجیکٹ نہیں ہوگا نا, آپ کو کیسے پڑھنا ہے, انگلی پکڑ کے پہلے دن آپ کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, مطلب کس سوسائٹی میں موو کرنا ہے. اس لیے تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے والدین جب تم بولنا سیکھ چکے ہو اور بڑے ہو چکے تو اپنی زبان کی تیزی اپنے والدین پر نہ چلاؤ. بالکل. انہوں نے بولنا سکھایا. اب چونکہ پروگرام جب فیملیز میں دیکھا جا رہا ہے تو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ دیکھیں اپنے جن کو خدا تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے, ان کے بچے ینگسٹر ہیں, ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جو تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں, ان کے پاس وسیع تجربہ ہے, تو جن کے پاس بیٹھو, ٹھیک ہے, ان سے تم بہت کچھ لرن کرو گے. اچھا, ان کو کبھی اپنی نہ سنو بلکہ ان سے پوچھو کہ آپ کا ٹائم, آپ کیسے زندگی گزارتے, آپ آفس کیسے جاتے تھے, آپ کیسے لکھتے تھے, آپ کیسے پڑھتے تھے, تمہیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اگر یہ چیز ہم خود, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو خود ہی انفارچونیٹلی بعض وقت ہم اپنے جو بزرگ رشتوں کی وہ تعظیم نہیں ان کو بتا رہے ہوتے, اس کی وجہ سے ہمارے بچے دو ہاتھ آگے دور جا رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ ہے دادا کا اور پوتے کا, یہ بہت خوبصورت حسین رشتہ ہے. آپ دیکھیں کہ
بعض گھرانوں میں نے دیکھا کہ ایک دادا جو ہے ان کے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لیکن انہی کا جو پوتا ہے، انہی کا جو بیٹا ہے، اس کے ساتھ ان کے بہت اچھے، اور ان دونوں کی دوستی کی وجہ سے کیا ہوا، دونوں کی دنیا بھی بچپن ہے، سمجھے ہو بالکل بچپن ہے بالکل. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور ورک کرنا چاہیے. نیچرل سسٹم کے ذریعے اگر آپ کریں نا کہ ٹھیک ہے خاندان میں اگر کسی بات پہ اختلاف چل بھی رہا ہے تو بچے کو بیچ میں لے آئیں اور اس کے ذریعے نا معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. بڑا اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے تو پھر ہم جب اپنے اس مقام میں پہنچ جائیں گے، اس مرکز پہ پہنچ جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے. یہ رمضان کا مہینہ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا بہت سے افراد ایسے ہیں جو کہ اپنی ریٹائرڈ لائف سے گزارے ہیں، ٹھیک ہے، جابس میں رہے یا کاروبار میں رہے، ان میں بڑے بڑے ایسے بھی ہوں گے جو کہ ایجوکیشن کے شعبے سے رہیں اور بھی پروفیشن سے رہیں گے. رمضان کے مہینے میں کوشش کریں یہ لوگ اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے، کوئی رائٹنگ میں لے کر آئیں، پھر اپنے بچوں کے ہیلپ لے کر ہی وہ کچھ چیزوں کو یوٹیوبس پہ لے کر آئیں، ویڈیوز کی شکل میں لے کر آئیں، اپنے ایکسپیرینسز کو وہاں پہ لے کر آئیں. یہ بڑا ایک نئے انداز کا اظہار ہوگا کہ اگر کوئی ہیڈ آف فیملی بیٹھ کر بیان کرے اس کو. میرے والد اکثر اپنے خاندان میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آفیشیل کام کیا کرتے تھے، کیسے دیانتداری کے ساتھ، کیسے آنیسٹی کے ساتھ، اور کیسے ہم پنکچولیٹی کو آبزرو کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ سے بہت سیکھتے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مووی دیکھی، اصل بھائی اتنا خوبصورت مطلب میسج تھا اس مووی میں. میں بہت کچھ، اور میں آپ نے موضوع کر رہا میں بیان کروں گا کہ اس میں دکھایا گیا تھا کہ وہ بزرگ لوگ جو اپنی کسی نہ جھٹکارے میں جو لوگ ہیں، اس کی مطلب کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے گھر سے باہر ہے، تو کوئی اپنی بہو کی وجہ سے، کوئی بیوی کی وجہ سے، وہ کسی بھی طرح ریٹائرڈ لوگ. تو اس میں جو ایک صاحب تھے جو مین مرکزی کردار تھے، انہوں نے ان سب کو پہلے ایک گھر بنا کے دیا، جیسے ہمارے جے ڈی سی میں ظفر بھائی اولڈ ہوم والے نا، انہوں نے بنایا. اور اس کے بعد اس نے کہا میٹنگ کی، سب کو بلا کے اس نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں فلاں زمانے میں ریٹائرڈ فلاں تھا. اس نے کہا میں گورنمنٹ تھا. اس نے کہا یہ، اس نے کہا تو بھائی آفس کھولا اس نے. اس نے کہا آج سے سب آپ لوگ اپنے اپنے پاس جو جس شعبے میں ماہر تھے وہ شعبے کے اس نے سبجیکٹ بنایا، اس نے بیٹھ کر وہاں پر اس نے آفس دوبارہ کھول دیے. تو وہ جی بھی گئے اور ان کے ارننگ جو ہے مطلب اس کو ایسا بھی لگا ہوگا کچھ صدقہ خیرات ہے تو، اور اس سے فائدہ اٹھایا. میرے والد نے ایک دفعہ بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے، ان کو لکھنے کا بہت شوق ہے، بہت اچھے ان کے رائٹنگ اسکلس ہیں، مختلف میگزینس میں بھی لکھتے رہے، اخبارات میں بھی لکھتے رہے، بکس بھی لکھی انہوں نے. تو انہوں نے ایک اخبار میں ایک مضمون چھپایا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ہماری فیملی کے یعنی میرے بھائی بہن سب کے انہوں نے فرضی نام رکھے اور پوری ایک سٹوری اس میں بنائی، ٹھیک ہے، جو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے تھے. اور اس میں بہت سے افراد ہمارے خاندان کے. اب جب سب تک وہ سٹوری پہنچی تو سب لوگوں نے اتنے انٹرسٹ سے اس سٹوری کو پڑھا کہ ہر ایک کو جب اس میں اپنا کوئی فرضی نام دیکھنے کو سننے کو ملا تو بہت اچھا لگا کہ ہمارا اس طرح سے تذکرہ ہوا، ہمارا اس طرح سے تذکرہ ہوا. اور اس میں پھر انہوں نے ہماری مرغوبہ بادہ کا ذکر کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے کے لوگ اور اس معاملے میں نا بڑی ذہانت سے کام لیا کرتے تھے. آج کل تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ورچوئل ہونے کی وجہ سے نا ہماری یہ جو اسکل ہے کریٹیوٹی کی یہ بہت متاثر ہوئی ہے. اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ رائٹنگ اسکل کے ذریعے ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ بالکل. تو کچھ اور آپ کو پوچھنا ہے کیونکہ خواتین آپ کو پتا ہے کہ بڑا ان کا شعبہ یہ بڑا غور سے سنتی ہیں اور دیکھتی ہیں، کیونکہ ہمارے سوالات وغیرہ جب آتے ہیں اس میں زیادہ تر میجورٹی ہمارے ماؤ بہنوں کی ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ سے آگے بات اگر کنٹینیو کروں کہ غیبت اور چغل خوری بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، چاہے وہ عورت کرے، چاہے وہ مرد کرے، بچہ کرے، بڑا بوڑھا کوئی بھی کرے، یہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اس برائی کو مطلب اس برائی کی اسٹارٹنگ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں اور اس کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں غیبت تو یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، آپ اس کو عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی کیوں سخت مذمت ہے کہ اس شخص کے اندر حالانکہ وہ اندر عیب ہے، لیکن کیونکہ وہ انسان خود اپنے لیے جب یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کا عیب عام ہو، تو آپ کسی کا عیب جب عام کر رہے ہیں تو اس کی دین میں شدید مذمت کی گئی ہے. اور چغل خوری میں یہ ہے کہ آپ کیا ہوتے ہیں دو مختلف افراد کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے دونوں میں کچھ اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں، ایک طرف کوئی اسٹیٹمنٹ دوسری طرف کوئی اسٹیٹمنٹ، نتیجے میں دونوں کا آپس میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں پر غیبت ریگولر اس کو عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے لیے نو ریٹرن ہوتے ہیں اور وہ خود لوگوں کے سامنے یوں سمجھیں کہ
ہر طرف سے انگلیاں اس طرف اس کی جانب اٹھ رہی ہوتی ہیں. چاہے آپ اچھائی کریں یا برائی کریں گھوم کے کہیں نہ کہیں آپ تک وہ آتی ہے. سب دائرہ گھوم کر آپ کی اپنی طرف آ رہا ہے. اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ غیبت کیونکہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے شیطان انسان کے ذہن میں ایک ڈاٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کبھی آپ کے سامنے کوئی چہرہ بن کر نہیں آئے گا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ کیا ہوگا وہ چاہے شوہر اور بیوی کے درمیان ہو, بہن اور بھائی, ہر وہ کیا ہوتا ہے بیچ میں ایک بیج ہوتا ہے, ایک وسوسہ ڈالتا ہے, تھاٹ, نیگیٹو تھاٹ. بس آپ نے اگر اپنے یہ رمضان یہی تو پریکٹس ہے کہ اپنے اندر یہ پریکٹس گرومنگ پیدا کریں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کے اندر ایک وارننگ الرٹ جاری ہو جائے, ہاں کہیں سے کسی چیز نے اٹیک کیا میری سول پہ, دل پہ. بس آپ نے اس کو وہیں پہ کل کرنا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں جانیں. آج میں کسی کی بات کو جانتے ہوئے بھی آپ پر پردہ پوشی کروں گا, خدا تعالیٰ جو ہے نا روزے محشر میرے آپ پر پردہ پوشی کرے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ زمین پر تو میرے بندوں کی آپ پوشی کرو, روزے محشر میں تمہارے گناہ چھپاؤں گا. اچھا سر بھائی, یہ جو ہماری اس وقت جو ہم اپنے ٹاپک پہ ہیں کہ ہم کہاں کھڑے, یہ جو ہماری اس وقت صرف ہم اپنے وطن کی بات کر لیں, جو یہ پریشانی ہے, جو کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, مہنگائی ہے, یہ وہ فلاں فلاں بہت سے ہیں جو آپ اور ہم روز فیس کرتے ہیں, یہ ہماری وجہ سے یا ارباب اختیار تھوڑا اس پہ تعاون نہیں کر رہے؟ یہ بیسکلی ذمہ داری کس کی ہے اور کمی کہاں ہے؟ دیکھیں کمی تو مجھ سے ہی شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہر شخص سے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میں اگر اپنی جگہ پر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے جاب ورکنگ آورس میں سے جسٹیفائی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اپنے ورکنگ آورس ہی پورے نہیں کر رہا, تو پہلی تو پرابلم یہیں سے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہی آدمی جو ہے نا آ کے لوگوں پر الزام لگا رہا ہوتا ہے صاحبان اقتدار پر. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی غلطی ہیں, مگر ہماری اپنی بھی تو بہت ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ پر آپ جائیں اپنا وقت بچانے کے لیے, میں اور آپ ہم سب تھوڑا سا آدھا ایک گھنٹے کا وقت بچانے کے لیے کسی کو دے کر پیسے اور کام کرا لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں, شناختی کارڈ بنوانے جائیں, پاسپورٹ جائیں, کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمیں کوئی کہہ بھی نہیں رہا, لیکن ہم کہتے ہیں اچھا بہت لمبی لائن ہے, چلو بس سر ابھی تو وقت کام ہے, کچھ دے کے کام کرو. تو یہ جب ہم خود ایک ٹیمپٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بگاڑ کا ایک حصہ تو ہم خود بھی ہیں نا. بالکل بالکل ہے نا, اچھی بات ہے. یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی, آپ اپنے بچے کا فارم جمع کرانے گئے ہیں, آپ لمبی لائن لگی, آپ نے بس شارٹ کٹ کے لیے آپ نے ناانصافی کے تو پتہ نہیں کب سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, کب سے لائن میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو پیسہ ہے نہ سر رسوخ ہے, اور وہاں پہ چپکے سے گئے اور کہیں سے کھڑکی سے کسی کو کہہ کر اور آپ نے سب سے پہلے کر دیا. تو آپ نے تو خود ایک گیٹ وے کھول دیا نا. ٹھیک ہے, معاشرتی بگاڑ کا سب سے پہلا گیٹ وے میں نے خود کھول دیا, اور اس کے بعد میں ہی جو ہے نا ہر دوسرے فرد پر میں الزام لگا رہا ہوں گا. تو سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر مطلب اس رمضان میں ہر بندے کو سب سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے اپنے یعنی بورڈ آفس چلے جائیے آپ, بالکل اب آپ دیکھ لیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ مطلب اس کی کوشش ہوگی میرا کام پہلے ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اور جتنے آفیسز میں اگر میں چلے جائیں جہاں پہ پبلک کی سطح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے میں اپنا کام کروا لوں, اس کے لیے 4 پیسے دے کے بندہ کام کروا رہا ہوتا ہے. بالکل, اور وہ جو پورے ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ ایک ایک چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں ان کا تو دیکھیں میں آپ کو مثال بتاؤں, پاسپورٹ آپ جاتے ہیں اکثر رینیو کرانے, کچھ بھی وقت نہیں لگتا, آپ خود جائیں بینک کے کاؤنٹر پہ جمع کرائیں اور اس کے بعد وہیں سے فارم لیں, آپ کو کچھ پیسہ نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں صرف 15 منٹ بچانے کے, آدھا گھنٹہ بچانے کے لیے وہاں پر کسی سے فارم لیتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ 4 پیسے رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اندر سیٹنگ ہوتی ہے, اس کے پورے کرا کے لا کے کہتا ہے بھائی یہ کل سنا لے لیجیے گا, لے لیجیے گا. تو حالانکہ یہ کام کوئی زیادہ وقت کا نہیں تھا, آپ اس کو فزیکلی کر کے دیکھیں جا کے, زیادہ دیر اس میں نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن ہم اس کے لیے خود مائنڈ ہمارا سیٹ بنا ہوتا ہے. برا سمجھتے ہیں لائن میں لگنا, برا سمجھتے ہیں لائن میں لگنا کہ جی میں وہ سوٹ پہنا ہوا ہے میں لائن میں لگوں گا اور یہ وہ, یا میرا وقت ضائع ہوگا. ویسے تو ہم بہت سارے وقت اپنا ضائع کرتے ہیں, بیکار کاموں میں تو ہم پورا وقت نکال لیتے ہیں, پورا وقت نکال لیتے اور ہیں اپنے کام کے لیے ہم. اچھا کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ میں کیوں یہ ایزیوم کروں کہ یہ کوئی کام دوسرا میرا کر کے دے. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا وقت میں نے, اب ویسے بھی تو اکثر افراد جب ایسے کام کے لیے نکلتے ہیں 2 گھنٹے کی چھٹی لے کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی مجھے پاسپورٹ بنانا ہے, مجھے شناختی کارڈ بنوانا ہے یہ, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس میں آدھے گھنٹے کا کام کرا کے باقی 1.5 گھنٹہ اپنے کام پہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم یہاں کھڑے ہیں, بالکل یہ بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہی نا کرپشن, یہی تو ہم سے ہر کام کی بلا سے کرپشن پہلے ایک انڈیویجول سے وہ سب سے پہلے خود ٹیمپٹیشن دے رہا ہے کسی دوسرے کو, ایک بڑے پیمانے پہ جو اور کرپشن, بڑے پیمانے پر چاہیے یہی چیز میکرو لیول پہ ہے, مائکرو سے ہوتے ہوتے میکرو سطح پہ, کہ جس میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, پھر اس میں بڑی سطح پر یہ کرپشنز ہو رہی ہوتی ہیں.
لیکن وہ کس کے ذریعے ہو رہے تھے؟ گئے یہیں سے ہم لوگ انڈیویجول ہی کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے یہی نا، تو ہے۔ لوگوں ہی کے ذریعے ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی لوگ مہرے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں اور سے نہیں آئے ہوتے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو مجھے آپ کو ہم سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر میں کسی کو ایلیگیٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں دیکھنا یہ چیز میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا مورود نام ٹھہرا کر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کروں، دین پھر اس کے بعد میں کسی اور کو کروں. اور ظاہر بات ہے یہی لوگ مل کے تو پھر انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، انسٹیٹیوشن سے پھر آگے آپ کے حکومتیں، تو سب تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے سے ہی ہوتی ہے نا. تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کا کہیں نہ کہیں تو مجھے اپنا غیر جانبداری میں آپ نے بہت اچھا جواب دیا، مطلب کہ ہم ہی تو ہیں، اور یہ بھی صحیح بات ہے، بڑے ہیں. لیول پہ بھی کرپشن تبھی ہوتی ہے جب آپ چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ دیکھیں نا، اب اگر ایک آفس میں کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ آ کر روز اس طریقے سے 200-300 روپے دے کے کام کرا رہے ہیں، اب وہی پھر آپ اس کو ٹوٹل لگائیں تو اب دیکھیں کتنے لوگوں میں وہ رشوت ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹریفک راستے میں کوئی کسی کا چلان ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں مجھے وہاں جا کے بینک میں جمع کرانا پڑے، وہیں دے جا کے معاملے کو برطرف کر دیتا ہے. باقی مافیا آپ دیکھیں نا، کہ آپ کو کوئی آپ کو اس کی سلپ وغیرہ نہیں دیں گے، وہ دیکھنے کا چلتا ہو. ہاں تو اب یہ ہے نا کہ آپ ہمارا بھی کبھی چلان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی سلپ لے لی، جا کے 1-2 دن بعد بینک میں جمع کرا دیا، وہاں سے لے لیتے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے بس یہیں آن اسپاٹ مائنڈ اپ اس کو کر دیا. یہ جو چیز ہے نا کہ ہاں بس اس کو فوری کا فوری یہ ہو جائے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہماری جنم لے رہی ہیں جو کہ اصل میں کرپشن کی یہ روٹس ہیں. اور سب سے بڑا اس رمضان میں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں کہ اسد بھائی گاڑی سے آپ اترنے سے پہلے جو پروفیشنلی جو بھیک مانگنے والے لوگ ہمارے یہاں باقاعدہ طور پہ مطلب ہجرت کر کے آتے ہیں، باقاعدہ روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں، المیہ ہے. اگر ہم لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مدد نہ کریں، آپ وہ پیسے بچا کے کسی اپنی نہیں کر سکتے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر آپ کا غریب رشتہ دار آپ کے نزدیک میں موجود ہے تو پہلا ہاتھ اس کا ہے. ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، یہ ہاتھ پھیلایا کھڑا ہوا ہے نا تو اس کو وہ لے ہی لیتا. لیکن یہ بات بھی مجھے آپ سے جاننی تھی کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں، وہ نہیں مانگ رہے ہوتے، جو شکایت پوش وہ نہیں مانگ رہے ہوتے. یہ جو آج کل ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں وہ بچوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے، وہ سارے ٹریننگ کے تحت آتے ہیں، اور وہ اچھا پوری لائنس باقاعدہ انہوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بول کے ہم نے مانگنا ہے. اچھا ان سے اکثر اریٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دیر آر سم تھنگ رانگ، کہ وہ کچھ غلط طریقہ ہے کہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کے تحت مانگا. ان لوگوں کو دینے سے بہتر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو مشورہ دے دیں کہ اس سے بہتر آپ خود کچھ کر کے کمائیں. مطلب ہے وہ ایک طرح جاب ہے، ان کی جاب ہے. میں نے ایک بڑا پیار جاب ہے، وہ کہہ رہے جیسے ہمارے 8 گھنٹے ہوتی ہے نا 9 to 5، وہ کہہ رہے جاب ہے. اگر آپ اسے پوچھیں گے تمہاری کیا پرابلم ہے، آپ اس کو 10,000 روپئے دو گے نا، وہ یوں ڈائریکٹ روڈ پکڑ کے جیسے آپ جاؤ بیٹھو پھر آگے اس کی نیڈ، اس کو ٹارگیٹ نہیں ہے کوئی. ان کو 9 to 5 جاب ہے. بچوں کو آئی گیس ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنے ہی بچے ہوتے ہیں جن کو وہ ٹرین کر کے. دیکھیں اب تو یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پورے گھرانے خود ہی اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سب اس میں ہوتے ہیں. یعنی جیسا آپ نے کہا ایک شخص کو دیکھنا ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، خاتون سے اور انداز میں بچہ کرے گا، مرد ہے تو ان سے اور طریقے سے بات کرے گا، ینگسٹر ہے تو اس کے لحاظ سے، ٹین ایجر ہوگا تو اس کو یہ دعا دے گا اللہ تعالیٰ سے شادی کرے، تو ظاہری بات ہے اس کا ذہن ایک سے مطلب لوگوں کو ہمارے ابو بھی بتا دیتے، ہم بھی بتا دیے، ہماری لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے دادا بہت بڑے فلا ہمیں بھی کرتے ان کے بھی وقت ایسے بیان ہوگا لوگوں کو، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو تیری شادی ہو جائے، یا تو پڑھائی میں تیرے اچھے نمبر آ جائیں تو ان کو اچھا یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ شاید بھائی بہن ہی کیوں نہ بیٹھے. ہاں یہ بھی ہے، بعض اوقات ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مطلب کون سا رشتہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا آدمی ہے. اچھا پہلے بھی گداگری ہوتی تھی، یہ بھی ہے کالر آدمی، لیکن بہت سے ایسے ہوتا تھا کہ مخصوص جگہوں پہ ہوتے تھے دکا دکا، اور آپ ان کو جاتے ہوئے خاموشی سے. ہم اس پہ نہیں کریں کہ کچھ نیا ہوا، نیا کچھ بھی ہوا ہے، ریشو بہت بڑھ گیا ہے، پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گئی ہے. اصل میں آپ دیکھیں ہر چیز میں نا ہمارے ہاں تجاوز ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل لمٹس کراس ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ لینگویج میں ہو لمٹس کراس ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اس طرح کے جو مطلب وہ پیشے جو کہ مضمون سمجھے جاتے ہیں وہ بھی لمٹس سے کراس کر گئے ہیں.
جس کی وجہ سے یہ کافی بگاڑ پیدا ہو رہا اب ہے. تو بلکہ ہم اگر شاپنگ کے لیے ویسے تو اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گرمیوں میں نہ نکلیں. اگر کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے اس قسم کی مارکیٹ میں تو بیسکلی آپ کو شاپ سے زیادہ تو اس طرح کے بندے مل جائیں گے. آپ ابھی باہر نکلتے ہیں ہاں ایک بندہ, ابھی دوسرا بندہ. آپ دیکھیں جب کوئی شاپنگ کر رہے ہیں اس کی اریٹیشن کا باعث یہی بن جائے گا کہ کتنے بندے آئیں گے, ایک سے زیادہ. مطلب ایک کو دیکھیں وہ بتاتا ہے کہ بتاتا ہے کہ ہاں بندہ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے پورا خاندان. اچھا یہ کہ انہوں نے دور دور جو موجود ہوتے ہیں انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے, تو وہ جب ایک کو دیکھتے ہیں تو پھر دوسرے بھی آ کر آپ کو اس میں یہ پورا ان لوگوں نے اپنا ایک قسم کا بزنس بنا. بس یہ کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی معقول چیز پہ لگانا چاہیے, ان کو تعلیم, ان کو کسی ہنر. میں وہی بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو ہنر پہ نہیں نہ لگائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں بھی وہی کہ ہم نہ کریں, ہماری ذمہ داری نا, ہماری ذمہ داری لے رہے ہیں نا. اگر ہم کو دینا بند کر دیں تو بالکل. آپ دیکھیں پہلے لوگ ہنر سیکھنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے, آج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے میڈیا گلیمرائز ہوا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مطلب ایک بڑا آفس ہو اور میرا بڑا سیٹ اپ ہو اور میری یہ لیونگ اسٹائل ہو سارا کچھ. لیکن وہ کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ ایفرٹ دینے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کے یہ حاصل ہوتا ہے. اوور دا نائٹ تو یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی. اب وہ اب اس کے لیے کیپیبلٹی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, نیگیٹو مینس پہ جانے سے پھر جیسے انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا, تو وہ اسی طریقے سے گیٹ پہ کھلتا ہے جو کرپشن سے, چھوٹی کرپشن سے کوئی بڑی کرپشن تک جاتا ہے. بہت اچھا وقت گزرتا ہے اسد بھائی سے جب بات ہوتی ہے. اسد بھائی لیکن اگر ہم ملاوٹ پہ بھی اگر ڈسکس کریں تو ملاوٹ بھی تو بہت آج کل کامن ہماری معاشرے کی برائی بنتی جا رہی ہے. بالکل. اب تو یہ کہ دوائیوں میں ٹھیک ہے, چھوٹے بچے کے لیے اگر آپ وہ ملک پاؤڈر لے رہے ہیں یا کچھ بھی لے رہے ہیں, ہر ایک چیز میں اتنی خرابی ہے کہ آپ چھوٹے بچے کا انٹسٹائن خراب کر رہے ہیں. کتنی چیزوں میں آپ خالص چیز ہی نہیں دے رہے ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, کوئی بھی چیز ہے, مسالہ جات ہیں جو کہ آپ کے ہر کھانے میں استعمال ہونے ہیں, اس میں ہماری تو یہ ہے کہ آپ نے اصلی چیز کھا لی نا آپ بیمار پڑ جائیں گے. اصلی چیز کھانے سے بیمار پڑ جائیں گے, تو ہماری باڈی کو عادت ہے 2 نمبر کھانے کی. بالکل اصلی تو ہمیں ملا ہی نہیں کبھی. ایون کہ ٹیٹرا پیک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قابل استعمال چیز نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ منرل واٹر میں دیکھیں کہ اگر آپ ایک لمبے روٹ پر ٹریول کریں تو آپ دیکھیں ہر جگہ منرل واٹر کا ٹیسٹ آپ کو ڈفرنٹ ملے گا. نہیں اچھا منرل واٹر کا بڑا کیا بتایا کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ جو بوٹل وغیرہ ہوتی ہے نا یا یہ مطلب مکھن وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, ہم نے اس کو کبھی ہمارا 99% پڑھتے نہیں ہے. کمپنی بچ رہی ہے, کمپنی کہہ رہی ہے ہم نے اس کو منرل واٹر نہیں کہا ہے, اس نے کہا ہے پینے کا واٹر پڑا ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ ملک پیک کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہے, یہ ملک یہ دودھ نہیں ہے, ٹی وائٹننگ کا کچھ کانسیپٹ ہے نا. اویئرنس نہیں ہے کسی کو کہ آپ پڑھی دے رہے, میں اس کیا مکھن اس پہ کہے نہیں ہے. بس بہرحال خیر دیکھیں نا, اب وہ پھر کل اور آج کی بات کے پہلے جب لوگ سفر پہ چلتے تھے تو بڑا کولر لے کے چلتے تھے, اپنے گھر کا تازہ پانی سارا اس کو اسٹور کو برف کوٹ کر اس میں بھر کے لے کے چلا کرتے تھے. اب پانی رکھا ہوا ہے سراہیوں میں پانی ہے. اب دیکھیں کیا ہمارے بچپن سے یاد آ رہے ہیں کہ سراہیوں میں لے کے چلا کرتے تھے. گرمی نہیں تھی اس وقت, اس وقت نا اے سی تھے نا پنکھے تھے, کیا گرمی نہیں تھی, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی. گھر ہی نہیں اس طرح کے وہ جو مٹکے سراہی کا پانی ہوتا تھا اس میں کتنا فریشنس ہوتی تھی, اس کو پی کر آپ کو کتنی ٹھنڈک ملتی تھی. ہاں ہے نا, تو یہ وہ اوریجنلٹی تھی جو بالکل اس ٹائم کی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ اکثر کھانے جو یہ میٹھی چیزیں جو ہیں یہ مٹی کے کنڈے میں رکھی جاتی تھی اور اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرنٹ ہوتا تھا, اس کی سجاوٹ ہی کچھ اور ہوتی تھی. بات نہیں کریں آپ کا اکثر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں, کل وہ تھا ایک پرانی زمانے کا, آپ کو تو پتا ہوگا نعمت کھانے سے دیتے تھے, اچھا فریج نہیں تھے تو کیا اس زمانے میں کھانے سڑ جاتے تھے. میں حیران ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب نعمت کھانے میں سامان رکھا ہوا ہے, مکان کر کے سامان رکھا, مطلب نہ کھانے سڑتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی سنا ہو کہ بھائی آج کھانا رکھا تھا کھانا سڑ گیا. میں یوٹیوب پہ ایک عورت کا دیکھتی تھی, وہ بلاگس وغیرہ بنا رہی تھی گاؤں میں بیٹھ کر, تو وہ جب شہر میں آتی ہے کبھی بلاگنگ کرنے کے لیے تو وہ کیا کہتی ہے کہ مجھ سے شہر کے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں, ملاوٹ والے ہیں. مطلب وہ ہمارے کھانوں کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے کہ یہ تو نہیں کھانے ہیں, یہ تو اچھے نہیں ہیں, جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں دیہاتی کھانے اور یہ وہ, ہم اس کو اس طرح کرٹیسائز کر دیتے ہیں, جبکہ ان کو ہمارے نہیں پسند آتے, وہ اتنے دیسی اور خالص کھانے کھاتے ہیں. بالکل. اب میری والدہ کے پاس ایک ناشتہ دان ہوا کرتا تھا, کافی بڑا تھا. تو میری والدہ جب دنیا میں نہیں رہی تو ہم نے اس کو اپنی اسی طرح سے رکھا.
جب میری والدہ کی برسی تھی پچھلے سال، تو میں نے ایک اپنے جتنا بھی میرا سرکل ہے اس میں نے وہ تو لوگوں نے دیکھ کر اس کو اتنا انٹرسٹ شو کیا. میں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ یہ ناشتے دان کہاں کہاں گیا ہے، کس کس کی شادیوں میں، کس کس کے سفر میں یہ اس کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوا ہے. تو یہ محبتوں کے سفر ہوا کرتے تھے، یہ خلوص پہ ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ کسی سفر پہ جایا کرتے تھے بزرگ، تو لوگ راستے میں اسٹیشنز پر آتے تھے کہ جی ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے کھانا آپ کے لیے لے کر آئے ہیں راستے کے سفر کا. اگر جیسے کوئی لاہور سے کراچی جا رہا ہے تو ملتان میں آپ کے عزیز رشتے دار آ رہے ہوتے تھے کہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں. ہاں بالکل، یہ یادگاریں تھیں. تو ہم نے وہ سب یادگاریں، وہ محبت چھوڑ دیے، تبھی تو ہم اس مقام پہ چلے آگے کہ ہم اس قدر ترقی کرتے کے باوجود بھی. اگر آپ غریبا میں جا کے دیکھو ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، سب تو چھوڑ دیا ہم نے. ایک ہی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں روحانی ترقی دے سکتی ہے، بس وہ ہے خلوص. بالکل بالکل پازیٹیو مائنڈ. بالکل بس یہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو دھندلی تصویر ہے نا آپ کے سامنے، وہ خود بخود آپ کو واضح ہونے لگے گی. وہی رشتے جن کو آج آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کسی کام کے نہیں، آپ یقین کریں یہی آپ کے لیے انمول بنے گا. صرف یہ اس تھوڑی سی جو ہماری اینک ہے اس کی تھوڑی سی صفائی کریں. بہت شکریہ سر بھائی. آپ کے ساتھ جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک ختم ہی نہ ہو. چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں بڑے انٹرسٹ سے سوالات کرتی ہیں آپ، دیکھیں کچھ سوال ہیں کہ اپنے بھی ہوتے ہیں. نہیں میرے اپنے میں تو کچھ بس جیسے سوچ نہیں اچھی بات ہے، میرے خود کے بھی ہوتے ہیں سوال. میں بہت بات ہے کہ علم تو مطلب کہیں سے بھی لیا جائے. اچھی بات ہے کہ چینل نے موضوعات کا اس سفر اتنا اچھا انتخاب کیا ہے کہ ہر موضوع جو ہے وہ خود بخود آپ کے ان کے میرے ذہن کو کہیں سے کہیں پہ لے کے جا رہا ہے. ہمیں مطلب مشاہدات جو ہماری زندگیوں کی ہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اعلیٰ روایات اچھے سیگمنٹ کریں آپ، جو معیاری کریں، مطلب جو لوگ چاہتے دیکھنا. شروع میں ہم جب شروع کی بات ہم سوچتے کہ ہمارے پاس تو کچن ہم نے رکھا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں رکھا، وہ جو تھا نا سجاوٹ کہ آڈینس والا اس چیز کو لیکن آپ یقین کریں مطلب کہ مطلب دہلی کے اگر آپ محفل وغیرہ پڑھیں سب وہ دیکھیں آپ تو مطلب لوگ یہی پسند کرتے ہیں، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. حقیقت ہے. اور جب آپ کسی انسان سے اس کے نیچر کے قریب ہو کے بات کریں گے نا تو وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا. مصنوعی پن میں کوئی کیفیت نہیں. اب دیکھیں ہم نے کچن سیگمنٹ اس دفعہ اگنور کیا ہے. اب کچن سیگمنٹ اگر ہم کر بھی رہے ہیں رمضان میں تو اس کا کیا فائدہ. آپ دیکھیں مسالہ چینل ہے اور کتنے چینل ہیں جو یہ کوکنگ کے حوالے سے ہی شوز بنا رہے ہیں. جب وہ آلریڈی بنا رہے ہیں تو رمضان میں اور بنا کے ہمیں کیا کرنا. یہ جو روحانی کچن آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہے اس چینل میں بہترین موضوعات کے ذریعے، یہ کیا کام ہے کہ کتنے اچھے اچھے موضوعات میں، یعنی مجھے تو دل سے دعا ہے چینل کی انتظامیہ کے لیے بھی، آپ دونوں کے لیے بھی، کہ اور جو بھی اس کو جو ٹیکنیکلز جو اس کو معاونت کر رہی ہیں وہ بھی، کہ سب لوگ مل کر سب لوگوں کو کتنا اچھا روحانی ذوق دے رہے ہیں. اور اس بار آپ کو یہ پتا ہے دیکھنے والے نا مجھے اور مریم کو کروں گے یہ لوگ اپنی گفتگو میں لگ گیا اور سب پہلے سوال نہیں کرے ہمارا ایسے کچھ نا آج سب پہلے سوال نہیں کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے، وہ ان کے کچھ سوال آتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملا ان کو، تو ہوتا ہے نا کہ دباؤ میں ہٹی وہ ہمیں محسوس کروں گے. اصل میں آج کا سوال جو بھیجا گیا ہے اور وہ تقریباً 40% لوگوں نے مطلب وہ ہمیں جو شیئر کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا قرضہ جمع ہو گیا ہے، قرض ایک چیز کو اپنے صحیح کرنے کے لیے دوسرا قرضہ دیا، دوسرے کو کرنے کے لیے مطلب الجھے ہوئے ہیں، ہم گرفتار ہو گئے. ہم چاہیں کہ اس قرضے سے اس کی لعنت سے نکل نہیں سکتے. ایسا ظاہر سے پتہ کریں کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی آسان سا وظیفہ، ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم زیادہ وظائف نہیں کر سکتے. اور مجھے کوئی چھوٹی سی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے ہمارے قرض سے دام چھوٹ جائے، ہم اپنے ریگولر لائف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں بتا دیتا ہوں. جی جی چھوٹی سی دعا ہے یہ پڑھنے کے بعد، یعنی اگر آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں نا تو ایک تو یہ کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. قرض کیوں لینا پڑتا ہے؟ یعنی آپ کسی کے محتاج رہیں نا کہ ایک شخص کی سیلری 20 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، باقی مہینہ چلانے کے لیے اس کو کسی کا محتاج ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے آپ کی، اس کو فائنینشیل ڈپینڈنسی کہتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام صرف 3 دفعہ پڑھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اثر ہوتا ہے اسم کا عاصم انت ذکر باسن حرارت طیبہ برحمتک یا ارحم. یہ میں انشاءاللہ یہ کل بھی رہو آپ تو دیکھ رہے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ سب بھی ٹھیک ہے. تو یہ دعا ایسی ہے کہ آپ پہلے 3 دفعہ درود پڑھیں، پھر 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود. صبح شام آپ کو دعا پڑھنے کا
آپ کو خدا کچھ اس طریقے سے فائنینشلی اسٹیبل کر دے گا کہ آپ کو لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی طرف دیکھنے کی بے نیاز بھی ہوں گے آپ، سیلف سفیشینٹ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح اور شام ایک دفعہ سورہ جمعہ پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ سن کے پڑھ لیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں لاگت تو وہ سن لیں. سورہ جمعہ صبح اور شام یہ معمول بنتا ہے. سورہ جمعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کو ہی پڑھی جاتی ہے. نہیں سورہ جمعہ جو ہے وہ آپ ہر روز، ٹھیک ہے، جمعے کے دن تو یہ نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، بالکل یہ فضیلت ہے اس کی، مگر یہ آپ صبح اور شام اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کی بہت برکت ہے. خاص طور پہ یہ فائنینشیل برکت بلیسنگ اس کی بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ اسد بھائی کہ آپ سے ہم نے گفتگو کی اور اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ سے ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا حسن رمضان. حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارا نیا سیگمنٹ اور بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جو ہم اور آپ بے قراری سے انتظار کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا. جی مریم. سیگمنٹ کا نام ہے نعت سیگمنٹ اور ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح 2 گیسٹ موجود ہیں جو کہ ہمیں اپنے نعت و کلام سے بالکل سنائیں گے اور بڑا خوبصورت آپ کو پتہ ہے یہاں ماحول بن جاتا ہے رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات حسن رمضان میں. پہلے ہمارے پاس جو ثنا گزار ہیں نعت خواں ہیں حسین چشتی صاحب اور ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں اورنگزیب قادری. السلام علیکم سر، کیسے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. آج 17واں روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے. جی جی. تو ایسا تو نہیں کہ کوئی گرمی لگ رہی ہو یا کوئی موسم کیسا لگا آپ کو؟ بس میڈیم ہی ہے الحمدللہ. جی جی. روزے دار کو تو جب نیت وہاں لگی ہوتی تو پھر موسم کوئی بھی ہو، کیا بات ہے نا، موسم کی تو فکر ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہمارا اصل موسم تو ہمارے بعد مرگ کا ہے. اس موسم کی تیاری کرنی ہے میں یہاں پر کہ یہاں کوئی صحیح موسم ہو لیکن وہاں کا موسم گرم نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں، مصروفیات میں جا رہے ہیں. اچھا. نیند پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، عبادت میں زیادہ ٹائم. اچھا آپ ٹرانسمیشن وغیرہ میں جاتے ہیں چینل وغیرہ؟ ٹرانسمیشن میں رات میں اور دن میں آفس میں ہوتا ہوں اور آؤٹ آف مطلب باہر کا بھی کام دیکھنا ہوتا ہے. ان ڈرائیو کمپنی میں میں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ اچھے ہیں لیکن گرمی تھوڑی سی ہے. کبھی ٹرانسمیشن میں اتفاق ہوا کہ جانے کا آپ کا چینل وغیرہ پہ؟ ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ جا رہے ہیں. جی. اچھا اس پہ ایک اور سوال ہوگا، ایک جواب ہوگا. آپ قبلہ؟ سر ہمارا تو اپنا بزنس ہے الرحمان بریانی کے نام سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بریانی کا نام سنتے ہیں. روزے کا بھی وقت اتفاق سے کافی باقی ہے. ابھی بتایا ہے ورنہ میں نہیں اصل میں اس وقت آپ جی بھی آتے اس وقت روزے میں نا لازم ہے. جی. افطار جب تک ہوگا جب لکھی جائے گی انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، وہ آپ کا پیار آپ کی محبت وہ ہم تک پہنچ گئے. ہم نے وہ آپ کا سب نے آپ نے کہہ بھی دیا، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا نعت خوانی کے حوالے سے آپ چینل وغیرہ پہ جاتے ہیں؟ جی میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں. فرسٹ ٹائم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. اب دیکھیے گا ہم ان سے کیا سوال کریں گے اور یہ کیا جواب دیں گے، آپ وہ غور سنیے گا. جی تو چشتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ اس کی نعت خواں کو اس کی مرضی سے نعت پڑھوائی جائے اور زیادہ پڑھوائی جائے یا اس سے باتیں کی جائیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی یا اس دیکھا کی ہے؟ زندگی کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ انہوں نے کیسے زندگی کا آغاز کیا، کہاں سے سیکھا؟ بڑے چینل پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مختصر نعت خواں ہوتے ہیں. آپ ARY کو دیکھ لیں اور مزید نام تو ہم کسی کا نہیں لے رہے، نام نہیں لیتے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نعت خواں سے کسی انٹرویو کیا جائے باقاعدہ بیٹھی؟ کبھی سنا ہے کسی بھی چینل پہ؟ کبھی آپ چینل پہ جاتے ہو اور وہ کہتے ہو آپ کیسے ہیں، لمبی گفتگو ہوتی ہو؟ نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے وہ. نہیں دیتے نا. مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، دو اشعار کے اشارے آپ نے کر یہ بھی دیتے نوٹ ہیں. کیا ہوگا کہ 2 اشعار دیکھا، 2 اشعار اور کافی گھنٹوں انتظار بھی کروایا جا رہا ہے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ لے کہ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے اب ہم نعت میں فوکس کر رہے ہیں. بالکل کیمرے کے پیچھے بس ٹائم ختم ہو گیا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ہم نعت پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے وقفہ لے لیا. باہر والوں کو نعت آئی نہیں. اسی لیے اس دفعہ ہماری پروڈکشن نے یہی نائن شائن نے یہی جو ہے اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم لوگ کچن سیگمنٹ کو اگنور کر دیں گے لیکن اللہ کی حمد و ثنا کو نہیں کر سکتے اور ہم جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کریں. جتنے بھی نعت خواں آ رہے ہیں وہ سب خوش ہو کے جا رہے ہیں، اتنا خوش ہو کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے شاید نقصان کر لیا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے مطلب کچن کا سیگمنٹ یا دیگر سیگمنٹ جو ہوتا ہے ڈیبیٹ یہ وہ تمام چیزیں ہم نے اسکپ کی.
اس بار ہم نے ان سے معذرت کی کیونکہ ہم نے کہا کہ سرکار کا تذکرہ اس رمضان میں کیوں نہ ہو, اللہ کا تذکرہ بندے پاک کا تذکرہ اس رمضان میں کیوں نہ ہو. اچھا وہ لوگ جو بیچارے مطلب ترس رہے ہیں, اتنے دور دور سے آتے ہیں, ان سے 2 شعر بھی نہیں پڑھوائے جاتے, پوچھنا تو بہت ناممکن بات ہے. اچھا آپ سے اس لیے پوچھوایا گا, دیکھیے یہ تو جاتے ہیں نا چینلوں پہ, اور ہم کسی چینل کے بارے میں برائی نہیں کر رہے. اب کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا کہ جنہیں سرکار نے اور پروردگار نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ لوگ محتاج نہیں ہے 2 منٹ کے, نہ یہ ذکر نہ ذکر کرنے والے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ کچن سیگمنٹ بھی رکھ رہے ہیں تو یہ عام روٹین میں بھی بڑے چینلز جو ہیں, دوسرے دیگر چینلز, یوٹیوب چینلز پہ بھی کچن کے حوالے سے سب کچھ ہے, ریسیپیز بھی ہیں اور ہر چینل دکھا بھی رہے ہیں. رمضان بیسکلی ہے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم کیوں نہ اسی بات پہ فوکس کریں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ سے. تو بہرحال آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب کیا؟ میں نے نعت خوانی کا آغاز جو ہے 8 سال کا تھا. اچھا. اور جب اگر آپ سنیں گے کیوں کیا تو شاید آپ کو ہنسی بھی آ یہی چاہ رہے ہیں. اصل میں نا ہمارے گھر میں ہم لوگ ایک سلسلے والے لوگ ہیں, چشتیہ قادریہ سلسلہ ہے, تو ہمارے گھر میں ہر مہینے محفل ہوتی ہے. بالکل. اور الحمدللہ ابھی بھی ہوتی ہے. بالکل. تو میں دیکھتا تھا کہ نعت خواں جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لے جاتا ہے اور مجھے پاکٹ منی بھی اتنی نہیں ملتی, تو میں نے پھر نعت پاکٹ منی کے لیے اسٹارٹ کری. یار پیسے تو ملیں گے مہینے میں, ایک دن پورا مہینہ اچھا گزر جائے گا, لیکن وقت کے حساب سے الحمدللہ جب عقل آئی تو سرکار کی محبت میں اب الحمدللہ پڑھتے ہیں. بالکل. تو پیسوں کے چکر میں اس فیلڈ میں آئے تھے, کام کو اچھا منتخب کیا نا آپ نے. قبلہ آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ سوری چلیں آپ. جی آپ نے نعت کا دیکھو ایک شوق جذبہ, چینل پہ نہیں بھی گئے لیکن کہیں تو آپ پڑھتے میں ہو. نے الحمدللہ شوق میرا تو بچپن سے تھا. بالکل. لیکن ان جیسے دوست مجھے ملے, ان کے ساتھ محفلوں میں جا کے میرا شوق بڑھا. ویسے آواز تو اتنی نہیں ہے, بہرحال کوشش کرتا ہوں. میں سرکار کی ایک جملہ بولوں کہ سرکار کی مدحت کے لیے, اس رب کائنات کی مدحت کے لیے, حمد کے لیے اچھی آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے, اچھی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چاہے آپ نے وہ چھوٹے بچوں والی شرارت کی کہ چلو مجھے پیسے مل جائیں گے, لیکن اس چیز نے آپ کی زندگی سدھار دی کہ آپ کو آہستہ آہستہ ذوق و شوق ملا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں بھی پڑھوں, صرف پیسوں کے لیے نہ. بالکل. اب تو الحمدللہ ایسا ہے کہ لوگ محفلیں کرواتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں کہ آپ نے محفل سجانی بھی اور حصہ بھی ملانا ہے. میں پیسے لیتا تو نہیں ہوں, لیکن اگر جو ملتے ہیں اس سے زیادہ میں محفل پہ, حاجی صاحب اس بات پہ کہا, میں محفل پہ لٹا کے آتا ہوں. ان سے ایک میسج بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر پیرنٹس بھی بچوں کو چاہے بچپن میں چھوٹی چھوٹی لالچ دے کے کہ آپ کو یہ گفٹ ملے گا یا اتنے پیسے ملیں گے اگر آپ یہ روزہ رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے یہ نعت پڑھتے ہیں یا اس طرح کی آپ چیزیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو بچوں کو آپ انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم دین اسلام کی طرف آؤ. تو بچوں کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس کرنے چاہیے آپ کو تاکہ بچے آپ کے اسلام کی طرف آئیں, اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو. تو یہ آپ کی جانب بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. بچوں کو تو ہوتا ہی یہی ہے کہ ہمیں گفٹس مل رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں. حسین چشتی صاحب کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بڑا ہی مشہور کلام ہے اور آج کل چل بھی رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ اچھا لگے گا. شاعر نے فرمایا, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی بدن کو لگانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جدھر جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور اس شعر پہ میں آپ کا غور چاہوں گا کہ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا گہرائیوں سے پڑھا جا رہا تھا یہ ہاں، لگ رہا تھا۔ کلام کوئی سا بھی جب تک اس میں روح ہے نا، وہ روح جب آپ کے اندر روح ہوگی، پاک روح ہوگی، تو اس پاک کلام میں روح آئے گی۔ جب تک آپ کی روح ہی پاک نہیں ہوگی یا روح ہوگی ہی نہیں، تو نہ کلام میں روح آئے گی اور نہ پاکیزگی آئے گی۔ تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے اندر بہت اچھا ماشاء اللہ سلامت ہے۔ جی اورنگزیب قادری آپ کیا پڑھیں گے، نعت یا کلام؟ میں منقبت سنا دوں۔ جیسا آپ کو- جیسا جیسا آپ آپ کی- جو آپ کا جی کرے۔ اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام کلندر، حق طلوع سحر ہے شام کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، کلندر لال 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 سونا لال لال لال، کلندر لال 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 سونا لال لال لال، او پیوں میں اور جھومو سارے آئے ہیں پاک دوارے، پیوں میں اور جھومو سارے آئے ہیں پاک دوارے، اسی در پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند ستارے، وہ ستاروں کا ہے گھر شام کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، کلندر لال 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 سونا لال لال لال۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت کلندر پاک کا انہیں کلام پڑھا بھائی، ماشاء اللہ بھائی، بہت ہی اچھا اور بڑا اچھا آپ نے پڑھا، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سلامت ہے جی۔ تو آپ اگلا کلام کیا سنانے کے؟ اگر آپ مدینے گھومنا چاہتے ہیں تو پھر مدینے کا کون ہے جو مدینے جانا نہیں چاہے گا؟ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، سنائیے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے،
کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی، کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے در کا صدقہ تو زمین و آسمان دونوں جہاں میں بڑھ رہا ہے۔ کیا کہنے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی تو وہ ایک ابھی آپ آنے سے پہلے کچھ ایک کلام کی بات کرتے ہیں، وہ پڑھوا لیں مجھے ایک شعر، شاہ مدینہ۔ ہاں پڑھے بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کے لب و لہجے سے، مطلب بڑا اچھا لگ رہا تھا، بہت نفاست سے پڑھ رہے ہیں۔ جی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، ہے آباد عالم تیرے کرم سے، ہے آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، یہ دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریخیوں میں شمع
तारीकियों में शम्मा जलाई, कांधे पे तेरी, कांधे पे तेरी कमली है काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। हर सू हर जा, हर सू हर जा, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, 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 तेरे रंग। तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, ना शुक्र किया। तूने और दिया देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया। मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे पर। तेरे रंग रंग, 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 तेरे रंग रंग। मैं जहाँ भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। माशाल्लाह, आप लोगों को देख के मेरा भी जी चाहा कि मैं हम का एक शेर पढ़ूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आज आप बताइए, आप जाते वक्त आपके तासुरात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम आए आपकी ट्रांसमिशन में, लेकिन आपसे तो मुलाकात पिछले साल भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा लगा। अब आप मैसेज देंगे सना खानों को कि भाई इंशाअल्लाह वह अपनी भी इज्जतों का ख्याल करें। परवरदिगार ने सरकार ने आपको इज्जत दी है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर के लिए, भले मैं भी हूँ, मेरे पास भी नहीं, अगर मेरे का हम पहले इज्जत चाहते हैं ना, क्योंकि इस जिक्र के जरिए हमारी इज्जत बढ़ती है। इस जिक्र ने क्यों चुना है? ताकि हमारा यहाँ और वहाँ मर्तबा बुलंद हो, क्या बात, इज्जत मिले, विकार मिले। क्योंकि इंसान पैसे से ज्यादा इज्जत का भूखा है, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ हमें और आपको नहीं जाना चाहिए। बल्कि मैं तो हम तो जब भी कहते हैं दूसरों की बात नहीं करते, हम और मरियम यही कहते हैं ना मरियम कि पहले हमसे शुरू करें। अगर मेरी अपने ट्रांसमिशन आप आपको को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों नहीं कर रहे ये सब कुछ। पहली मौला इस्लाह तो इंसान को अपनी बिल्कुल करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। मौला अली से किसी ने पूछा कि बड़ा आदमी कौन है, क्या खूबसूरत जवाब ना अमीर कायनात मौला अली हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस करे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ क्या है कि यहाँ हम बड़े नहीं हैं, आप भी बड़े हैं भाई, उतने ही। क्योंकि सरकार की निगाह में, अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं। ये दुनिया वालों की कैटेगरी है। दुनिया में हमेशा नहीं रहना आपको, जो दुनिया की फिक्र करें। जहाँ आपको हमेशा के लिए रहना है, उस जज से पूछें, उस अदालत से पूछें, सही वो बताएगा ना। हो सकता है हसन याद नहीं, हो सकता है ये ना, हो सकता है आपकी ना कबूल हो रही हो, है बेशक ऐसे ही। किस रूह से, किस दिल से आपने पढ़ी है। बहरहाल खैर बहुत खुशी हुई आप दोनों से। ट्रांसमिशन में से जाने के बाद जो मेरा मैसेज होगा ना, वो ये मैसेज होगा कि हम समय जितने भी नातखा हैं वो चैनलों पे जाते हैं, ऐसा भी होता है कि बुला के उनको वापसी भेज दिया जाता है, आप कल आ जाएं। हम डेली यही सुन रहे हैं लोगों से, और लाइनों में लगते हैं ऐसे कि जैसे कोई लंगर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है, मतलब चैनल वाले कभी भी नातखाओं को कॉल नहीं करते आप कहाँ रह गए, आप पहुंचे क्यों नहीं। मतलब आप लोगों ने जितनी इज्जत दी है ना, इंशाल्लाह मेरे जितने भी देखने वाले हैं, आपके देखने वाले हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, सबको आपकी ट्रांसमिशन में जरूर आना चाहिए और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह सब आ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जाके जब बता रहे हो पूरी दुनिया में देखी जा रही है ट्रांसमिशन ना, तो वो ये कह रहे हैं कि वाकई में, क्योंकि देखिए हमेशा लोग क्या चाहते हैं कि दूसरा कोई अच्छा काम करे। यार हम पहला काम अच्छा खुद नहीं करेंगे, हम अपने आप को देखें ना इंसान कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और हमें ही अच्छे कदम उठाने चाहिए अच्छे काम के लिए। बिल्कुल। बहरहाल खैर
بہت شکریہ اچھا آپ رہا. سب کا ہمارے اور- ٹرانسمیشن میں آنے کا. تھینک یو. اور اب وقت ہوا ہے مختصر بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا حسن رمضان. حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسن رمضان اور آج ہمارا 17واں روزہ بھی اپنے اختتام کو ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور بہت جلدی دیکھتے دیکھتے آج 17واں روزہ بھی ہمارے افطار کے ہم قریب آ چکے ہیں. بالکل اور ایسا آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو دکھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پیزا میکس نے، جی مارکیٹنگ نے، GFS نے اور JDC نے. اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف نے. تھینک یو معروف، آپ کا تعاون کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پیزا میکس، جی مارکیٹنگ اور جی مارکیٹنگ، آپ سب کا اور بہت بہت یہ- شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تاکہ ہم یہ اپنی نشریات دنیا کو دکھا سکیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اس کے علاوہ آپ سب سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں نے جو عبادات کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی جیسی عبادت ہم نے کی ہے اللہ کے لیے، اللہ بس اس کو منظور و قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جی دعاؤں کا وقت ہے. انسان سے اگر آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نا امیدی کا شکار کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے، لیکن خدا جو کہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، مجھے تیرا مانگنا پسند ہے. تو ہم اللہ کے حضور کیوں نہ مانگیں اپنی دعاؤں کو. آج بس میں کہتی ہوں ہم تھوڑی سی دعا بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے کلام سنیں گے. یا میرے پالنے والے، اپنے حبیب کے سکتے ہیں، اپنی رحمتیں نعمتوں کے دروازے ہم پر ہمیشہ کی طرح کھلا رکھ. آمین. بارے رہا اپنے حبیب کے سکتے ہیں. ہمارا روزہ، نماز اور جو بھی ہم نے عبادت دیکھی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین. یا اللہ جو غریب ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ پاک جو کہیں پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے کسی پر بھی، یا اللہ ان سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ وہ باز آ جائیں اپنے ان کاموں سے اور اسلام کو مانتے ہوئے چلیں اور اس کو امن کا گہوارہ بنا کے چلیں، پاکستان کو بھی اور ایک اپنے گھر کو، ہر جگہ کو آپ پاک صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھیں. خدا کے حضور دعا مانگتے رہا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو
تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہے کچھ نہیں ان کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ حسن رمضان، حسن رمضان، حسن رمضان۔